السلام وقال عليه الصلاة والسلام ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبحوا بحمد ربك وأكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائی اور بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ و نوالہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ جل شانہ و نوالہ نے ہمیں اپنا فضل سے پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے آج ہم مخلوق ہیں. اللہ نے نہیں بنایا تو مخلوق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ان پر. اللہ نے ہمیں بنایا، پھر یہی اللہ کا احسان ختم نہیں ہوا. اللہ جل جلالہ و نوالہ نے پتھر بھی بنایا، درخت بنایا اور ایسے ہی درندے اور پرندے بنایا. ان میں ہم کو نہیں پیدا فرمایا. خالق نے اپنا فضل سے انسان بنایا. پھر انسان میں بھی اللہ جل شانہ و نوالہ نے بہت تقسیم کیا. دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ایمان والوں کی گھر میں پیدا فرمایا. دنیا میں آتے ہی ہم نے اللہ کی برائی سنی. کتنے انسان ہیں دنیا میں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا. تو دوستو، اللہ جل جلالہ و نوالہ نے جو نعمت بندہ کو عطا فرمایا، ان سارے نعمتوں میں سب سے بڑا نعمت جو ہے وہ نعمت ایمان ہے. کیونکہ انسان کی ساری چیز جو ہے دنیا کے، یہ سارا ان کے ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن ایمان ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا. اسی لیے جس کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور دنیا میں کچھ نہیں ملا، پھر بھی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گیا. دوستو، دنیا میں کچھ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کا زندگی. نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرا بستر زمین ہے اور کچھ نہیں ہے، کمبلی وغیرہ کچھ نہیں. میں آرام کرتا ہوں زمین پر، اور میرا تکیہ میرا ہاتھ ہے، اور میرا سالن روٹی کھانے کے لیے بھوک ہے. دوسرا کسی چیز کا ضرورت نہیں ہوتا، بھوک سے میں کھا لیتا ہوں. اور پھل میوہ میرا درخت کی پتے اور گھاس. صبح شام میں کرتا ہوں، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، پھر بھی میں پورے دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہوں. حوارین نے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ کے پاس ہے نہیں کچھ اور پھر آپ ہو گیا غنی دنیا میں، کیسا؟ اس اعتبار سے کہ میں اللہ کی سوا اور کسی کا محتاج نہیں ہوں. مجھے کسی کا ضرورت نہیں، دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، صرف اللہ کا محتاج ہے. تو دوستو، ایسا بھی زندگی گزارے، لیکن ایمان مل گیا تو ایمان کی برکت سے اس کو دنیا میں دل کی سکون ملے گا. اللہ ایمان والوں کو دل کا سکون عطا فرماتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب دل میں اللہ ہوتا ہے تو دل اطمینان ہو جاتا ہے، تو وہ خوشی کے ساتھ جاتا ہے. اللہ کا رحم اور کرم ہوتا ہے، وہ اللہ کی فضل اور کرم سے، رحم سے وہ دنیا سے خوشی کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو رہا ہے. ان کا بی بی محترمہ شام کی تھے تو رو رہا ہے، اور انہوں نے فرمائی کہ اے میرا شوہر کا تکلیف پریشانی. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا نہیں، وہ طرب، آج تو میرا خوشی کا دن ہے. ابھی جو موت ہے اور موت کا وقت آیا میرا، یہ خوشی کا وقت آیا. کیوں؟ کہ میں تو جا کے میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا. اسی لیے موت سے مجھے دنیا میں اور کون سا چیز ہے جو مجھ کو خوش کرے. تو خوشی کے ساتھ ایمان والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایمان پر تو وہ خوش ہوتا ہے، اور ایمان پر جا رہے ہیں اس کا علامت ظاہر ہوتا ہے.
اس کی پیشانی میں پسینہ آ جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلتا. کیوں؟ کہ اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتہ نے خوشخبری سناتا ہے، اور اس کا جو جگہ جنت، اس کی جنت کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ اس جنت کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں کہ ہائے افسوس، میں نے تھوڑا سا عمل کیا دنیا میں، یہ تھوڑا سا کچھ نماز روزہ ایسے ہی کچھ گشت کر لیا، 3 چلہ دے دیا، آج زیادہ سے زیادہ سال لگایا، اور تھوڑا سا گشت اور ایسے ہی مشورہ، اس پر اللہ نے مجھے اتنا دیا، پورا زندگی کیوں نہیں لگایا؟ اگر پورا زندگی میں نے اس کے پیچھے لگاتا تو مجھے کتنا بڑا جنت اور کتنے خوشی کا چیز مل جاتا. تو اس کو دیکھ کر اس نے افسوس کرتا ہے. اس کے افسوس پر اس کی پیشانی میں پسینہ آ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے. تو دوستو، خوشی کی سب دنیا سے رخصت ایمان والوں کو. دوستو، قبر میں ایمان والوں کو ایمان کی برکت سے جنت کی بستر ملے گا، جنت کی لباس. یہ دنیا کی جتنا قیمتی بھی ہو، کفن یا گھٹیا ہو، یہ سب ختم ہو جائے گا. اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کی وقت جب آیا تو انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کیا کہ دیکھو مجھے پرانے کپڑا میں دفن کر دو. تو ام المومنین نے فرمائی کہ اباجان کیوں، ہم نئے کفن تو آپ کو دے سکتا ہے، میں ہو میرا بھائی ہے، ہم دے سکتا ہے نا، وجہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا دیکھو یہ جو پرانا اور نئے کفن اس کا کوئی اعتبار نہیں. دنیا سے میں ایمان کے ساتھ آخرت میں پہنچ گیا قبر میں تو فوراً اس کفن کو کھولا جائے اور جنت کا کفن میرے لیے آ جائے گا. اگر نعوذ باللہ ایمان کی بغیر دنیا سے گیا، ایمان ضائع ہو گیا، تو قبر میں جاتے ہی جہنم کی لباس مجھے پرایا جائے گا. اسی لیے تمہارے نئے اور پرانے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ نئے کا زیادہ حقدار زندہ ہے. تو اسی لیے انہوں کو پرانے کپڑے ہی میں کفن دیا گیا. سیدھے ہاتھ پر نامہ عمل آئے گا اور وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ میرا نامہ عمل دیکھو، پڑھو، کتنے خوشی کی چیز ہے اس میں. تو دوستو، اور ایسا اس کو نہیں ملے گا، ایمان والوں کو بہت شان سے ملے گا. بندہ کو اللہ کے سامنے پیشی ہوگا، فرشتہ اس کی نامہ عمل کو سیدھے ہاتھ پر دے گا اور ایک چیخ ایسا زور سے لگائے گا آواز کہ فلانا کی بیٹا فلانا کامیاب ہو گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک سارے میدان محشر میں جتنے انسان سب اس آواز کو سنے گا کہ ایک اللہ کی بندے کامیاب ہو گیا. تو یہ کتنے خوشی کی بات. پھر جب فلسرات میں ایمان والا حاضر ہو جائے گا تو فوراً وہاں ان کی نور ظاہر ہوگا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و ایمانہم. دوستو، سامنے دائیں ایمان کا نور ہوگا اور اسی ایمان کی نور کے پیچھے چلتے چلتے وہ جنت تک پہنچ جائے گا. فلسرات اس کا کوئی کٹھن بھی نہیں ہوگا، پریشانی کا کوئی سبب نہیں بنے گا، خبر ہی نہیں رہے گا، وہ تو جنت کی دروازہ پر پہنچ جائے گا. پھر ایمان کی برکت سے جنت اس کو ہمیشہ کے لیے مل جائے گا. تو دوستو، اللہ جل شانہ من والہ نے ہمیں ایمان والوں کی گھر میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا. اسی لیے دوستو، اس پر ہی اللہ کا احسان ختم نہیں. اللہ جل شانہ من والہ نے پچھلے نبیوں کی امت میں ہمیں نہیں پیدا فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں نہیں لایا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کسی نبی کی امت میں ہمیں پیدا نہیں فرمایا. سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اور اللہ نے قرآن میں ہم کا خیر الامم، بہترین امت اللہ نے نام رکھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں سب سے پیچھے آیا ہو لیکن جنت میں سب سے پہلے تم داخل ہو جاؤ، شروع سے جنت تم ہوگی. دوستو، اس زمانہ میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ لوگ بھی تھا.
हम जैसे आराम और राहत की तलाश करने वाले और अपना नफ्स के पीछे चलने वाला, हो सकता है उन पर जो मुजाहिदा और कुर्बानी आया वो हम पर आता तो हम नाउज़ुबिल्लाह उनके साथ हो जाते। ऐसा कोई इब्तिला में अल्लाह ने हमें नहीं डाला। बगैर इब्तिला और इम्तिहान के हमको सैयदुल कौनैन की उम्मत में अल्लाह ने शुमार कर लिया। फिर दोस्तों, और कितने बड़े बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आरज़ू फरमाया, तमन्ना किया, एक मर्तबा फरमाया कि काश मैंने मेरे भाइयों को देख लेता। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम लसना इख्वानना, क्या हम आपकी भाई नहीं है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम असहाबी, तुम तो मेरा सहाबी हो, लेकिन मेरा भाई वो है जो मेरे बाद आने वाला है और बगैर देखे मुझे मेरे ऊपर ईमान लाने वाले हैं, वो है मेरा भाई। तो अल्लाह की कितना बड़ा चीज़ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको भाई बनाया, देखने की आरज़ू फरमाया। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये वो उम्मती आपको नहीं देखा और आप भी उनको नहीं देखा। क़यामत के दिन सारे नबियों की उम्मत वहाँ हाजिर होंगे, तो आप कैसे आपकी उम्मत को पहचानेंगे? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मैदान में 100 घोड़ा है। घोड़ा मालूम है ना, सब घोड़ा सुर्ख, एक घोड़ा सिर्फ उसमें दूसरा कलर है, उसकी सर में, पेशानी में सफ़ेदी, पैर में सफ़ेदी। तो ये 100 घोड़ा में वो घोड़ा वाले अपने घोड़ा को पहचान के निकलने में कोई तकलीफ होगा? तो सहाबाए किराम ने फरमाया नहीं, क्योंकि वो तो सारा एक कलर की है, एक रंग है उनका, सारे के सारे सब सुर्ख है, किसी में सफ़ेदी है ही नहीं, इसमें ही है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यातून उम्मती यौमल क़ियामत गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वज़ू, मेरा उम्मत क़यामत के दिन जो आएगा उनकी वज़ू के आज़ा से नूर चमकता हुआ होगा, और ये देखकर मैं पहचान लूँगा कि ये मेरा उम्मती है। दोस्तों, कितना बड़ा बात है। इसी वजह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उन्होंने अपने हाथ धोता तो बगल तक चले जाते। शागिर्दों ने पूछा कि इतने दूर तक क्यों? ये तो नहीं है, दरमियानी में है, काफ़ी है आपके लिए। फरमाया यतीलु गुर्रती, ताकि क़यामत के दिन मेरा नूर ज़्यादा चमके, ज़्यादा जगह, इसलिए तो उनके लिए है, हर एक के लिए नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालों ने हमें आखिरीन में बनाया, ईमान दिया, और उसके बाद अल्लाह की बड़ा फजल है कि दुनिया के कितने मुसलमान भी है, कितने इंसानों को हम देख रहे हैं कि कितने मुसलमान हैं और किसको किस चीज़ के साथ अल्लाह ने जोड़ दिया। किसी को दोस्तों अल्लाह ने दुकान के साथ जोड़ दिया, उसको दिन और रात उसी का फिक्र है, और वो दिल में ऐसा घर करके गया कि कोई साथी उनके, कोई भाई जाए, दोस्त जाए और उसकी दुकान का तारीफ करे कि आपकी दुकान तो बहुत शानदार है, तो वो उसको करीब बैठाते हैं और चाय पिलाते हैं, खुश हो जाते हैं। किसी को अल्लाह ने गाय बैल की फार्म के साथ जोड़ दिया, उसका दिन और रात उसी के पीछे, इसका तारीफ सुने तो खुश होता है, इसकी कोई बुराई सुने तो नाराज होता। किसी को अल्लाह जल्ल शानो ने दुस्त के साथ जोड़ दिया, उसका पूरा दिन और रात दुस्त के पीछे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं। दोस्तों, इसे किसी का और किसी चीज़ के पीछे जोड़ दिया, उसका दुनिया आखिरत का सारा चीज़ ख़त्म। लेकिन अल्लाह अपने फजल करम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़माना से इतने दूर की बात भी हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की बरकत से जो इस उम्मत को मिला, नबी वाला मेहनत, अल्लाह ने हमें उस नबी वाला मेहनत के साथ जोड़ दिया। चीज़ जो है कि दोस्तों, आज ईमान तो असल सरमाया है इंसान का। जो असल ईमान वालों पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने ईमान का हिफाजत करें। ईमान वाला ईमान से गाफिल नहीं हो सकता, हर वक्त अपने ईमान का फिक्र हो। ईमान से गाफिल हो तो ईमान का दुश्मन उसका ख़त्म कर देते हैं। जब दुनिया में इंसान आया, उनके साथ उनके ईमान का दुश्मन भी आया।
इसीलिए दुनिया में इंसान की जान का दुश्मन जो होता है वो सोता है, आराम करता है, एक जगह से दूसरा जगह जाता है, कभी दुश्मनी भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ईमान का जो दुश्मन है वो रात और दिन कभी वो गाफिल नहीं होता, वो ईमान वालों की दुश्मनी में लगे रहते हैं। इसीलिए दोस्तों अल्लाह ने जिनको ईमान दिया, ईमान की कीमत जिनके सामने था, इन्होंने हर वक्त अपने ईमान का फिक्र कि हमारा ईमान बाकी रहे। इसीलिए ईमान वालों पर यह फर्ज है कि अपने ईमान का हिफाजत करें, ईमान का ख्याल रखें। अबू मुलैका ताबीन, अबू मुलैका रहमतुल्लाह अलैहि, इन्होंने फरमाया कि मैंने 30 सहाबाए किराम की सहबत उठाई, इनसे हमने दीन सीखा, लेकिन वजदना कुल्लुहुम यखाफून अला ईमानिहिमुन निफाक। ये सारे सहाबाए किराम जिन पर अल्लाह राजी है वो अपने ईमान के बारे में डरते हैं कि हाँ क्या हम ईमान पर है या मुनाफिक हो गया। कितने बड़ी बात है। लेकिन आज हमारे क्या हाल है, क्या हम सुबह शाम हमारे ऊपर रोजाना सूरज तुलू हो रहा है, गुरूब हो रहा है, क्या हमने हमारे ईमान के बारे में कोई ऐसा फिक्र है कि भाई हमारा ईमान का क्या हाल है। हाँ असल में हम ईमान वाले हैं या ईमान से हम निकल गए। इससे और बड़ी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के दरमियान हाजिर हैं मदीना में। हजरत हंज़ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका किस्सा मशहूर है, फज़ाइल अमल में भी है। दोस्तों घर गया, बीवी बच्चा में खाने पीने में थोड़ा सा मशगूल हुआ, इतने में उनका ईमान का फिक्र पैदा हो गया। तो देखा कि मजलिस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब था मजलिस में, मस्जिद में, तो उनके ईमान का जो कैफियत था वो अभी बाकी नहीं है, थोड़ा सा। लेकिन हमारे तो ऐसा नहीं कि घर गया तो घिर गया, सब खत्म, क्या आखिरत क्या ईमान, सब भूल के दुनिया ही दुनिया, ऐसा नहीं दोस्त, थोड़ा सा तो फर्क आया। इतने में उन्होंने खाना पीना सब छोड़ा और चिल्लाना शुरू किया। फरमाया नाफका हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। दोस्तों ये नबी वाला मेहनत जो है ये अपने ईमान को हिफाजत करने की मेहनत है। इसमें जितना हमारा जान मन लगेगा इतना हमारा ईमान की हिफाजत का फिक्र पैदा होगा। और ना तो मुसलमान लाखों हो गए, अरे भाई मुसलमान ईमान तो है और क्या, उसकी बात क्या। लेकिन जितना ईमान वाला का जितना ईमान मजबूत, उतना ही उनकी ईमान की हिफाजत का फिक्र। घर में ठहरा नहीं रहा, वही अपने घर से निकल पड़े और चिल्ला रहे, क्या कहते हैं कि नाफका हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। चिल्लाता चिल्लाता हुआ दोस्तों रास्ता में उम्मत की सबसे बड़े शख्सियत हजरत सैयदना अबू बकर से मुलाकात हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या हो हंज़ला, तुम क्यों चिल्लाते हो। तो फरमाया कि मैं तो मुनाफिक हो गया। बोले सुभान अल्लाह, आप कैसे मुनाफिक हो गया, आप तो सच्चा पक्का मुसलमान है। तो उन्होंने फरमाया कि जब मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो, जन्नत और जहन्नम की बात सुनता हूँ, तो दिल की जो कैफियत, ईमान का जो कैफियत है, घर में जब बीवी बच्चा में होता हो तो बाकी नहीं रहता, थोड़ा फर्क हो जाते हैं। तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फरमाया, अरे हंज़ला तो मैं भी यही बीमार में मुब्तला, मैं भी ही मुनाफिक हो गया। कौन शख्स है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया कि सारे नबियों की उम्मत में से सबसे पहला उम्मत जो जन्नत में जाएगा मेरा उम्मत, और मेरा उम्मत कोई जन्नत में नहीं जा सकता अबू बकर से पहले। फरमाया सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा। और दोस्तों सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे शख्सियत है कि जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, 8 दरवाज़ा से उनको इस्तकबाल होगा। ऐसा शख्सियत फरमा रहे हैं कि मैं मुनाफिक हो गया। दोनों भाग के मस्जिद में आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर हुआ। दोस्तों इसीलिए हमारा ताल्लुक मस्जिद से हो, इसीलिए मस्जिद में मशवरा होता है। दोस्तों इसीलिए मस्जिद में हम जो बैठते हैं तालीम के हल्का होता है। मस्जिद में हाजिर हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए हंज़ला तुझे क्या हो गया। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। अजीब बात, कैसे तुम मुनाफिक हो गया। तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके सामने होता हूँ तो मेरे ईमान का यह कैफियत, घर में जाता हूँ बीवी और बच्चे में तो खाने पीने में मशगूल होता तो ये हालत बाकी नहीं रहता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ गया
کہ یہ تو حنزلہ کی ایمان کا فکر ہے، ایمان کی فکر اتنا غالب ہے اور ان کا ایمان اتنا قوی ہے کہ تھوڑا سا فرق بھی برداشت نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ حنزلہ تمہارا جو حالت اور کیفیت مسجد میں ہوتے ہیں وہی حالت اور کیفیت تمہارا گھر میں بھی باقی رہتا تو فرشتہ تمہارے بستر پر تمہارے ساتھ مصافحہ کرتا. ارے مرتن کرتن یہ حالت ہوگا، پھر وہ حالت آئے تو پھر اس حالت کی طرف آؤ. تو اسی لیے دوستو ہمارے لیے اللہ جل شانہ عمن والہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں وہ ایمان کی حفاظت کی محنت میں لگا دیا. کیا ہے کہ وہ ہم ہمارے ایمان کو بڑھانے کا فکر کریں. ایمان تو ایسا چیز ہے کہ اس کو بڑھانے کا فکر ہو تو وہ بڑھتا ہے اور اس سے غافل ہو جاتا ہے تو گھٹتا ہے. مسلمان ہے، نام بھی مسلمان ہے، نام عبداللہ، عبدالعزیز، عبد الرحمن، یہ نام تو ٹھیک ہے لیکن کام میں اسلام کا قریب نہیں. مسلمان ہے یا غیر مسلمان فرق بھی نہیں ہے. کیوں؟ ایمان تو ہے لیکن ان کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے اتنا کمزور ہو گیا کہ اس نے ان کو اللہ کے حکم پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کھڑا کر نہیں سکتا. ان کا حالت کیا ہو گیا؟ نہ حرام سے بچ سکتے، نہ فرمانی سے بچ سکتا، گناہ سے بچ نہیں سکتے. ایمان ایسا ایمان کمزور ہو گیا کہ اس کے ایمان نے ان کو نافرمانی سے نہیں روکتا. بھائی دوستوں اور بزرگوں، ان کا ایمان کا حالت ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے ہسپتال میں، یہ اس کو لٹایا ہوا ہے، بستر پر ہے اور اس کی دوا قریب رکھا ہوا ہے، سارا چیز اس کے پاس ہے لیکن ان کے اندر اتنا طاقت نہیں کہ وہ دوا لے کر اپنا ہاتھ سے وہ کھائے یا دوا پیے. لیکن وہ آدمی مردہ ہے یا زندہ ہے؟ زندہ ہے لیکن وہ زندہ تو ہے، کسی کام کے نہیں ہے، نام کے زندہ ہے. بالکل ایسے ہی آج ہمارا حال یہی بن گئے. نہ ہمارے ایمان نے اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، نہ اللہ کے حکم پر ہمیں ڈالتا ہے. تو اسی لیے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے اتنا ایمان حاصل کر لے، محنت کر کے اتنا ایمان بنائے کہ جس ایمان نے اس کو اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے اور اللہ کی نافرمانی سے روک دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایمان حاصل کیا. تو ان کے اوپر نماز تو چھوڑنا، روزہ چھوڑنا یہ تو بہت بڑھیا بات ہے. سنت بھی ان سے فوت نہیں ہوتا. دنیا کی جس ماحول میں بھی گیا حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنت کو بھی نہیں چھوڑا. پوچھا ہے کیا چیز ہے تو اس نے کہا عروس، اسی کا نام ہے چاول. صحابہ کرام کہا سبحان اللہ، یہی چیز ہے اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دے کے گیا، چاول. تو اس حالت میں صحابہ کرام ایران میں پہنچے تو جماعت کیا ایران کے شاہ ایران کسریٰ کو دعوت دینے کے لیے. تو اس نے بڑا دسترخوان لگائی ان کے اکرام کے لیے اور دور سے وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان نے تو صحابہ کرام نے ایسا شاندار دسترخوان دیکھا ہی نہیں کبھی. تو کیا کرتا ہے اس کھانے کے سامنے؟ تو کھانا شروع ہوا تو ایک کی لقمہ دسترخوان پہ گر گیا. تو صحابی نے اس لقمہ کو اٹھایا کھانے کے لیے. تو دوسرے ایک نے، شاید وہ تابعین ہو گئے یا پیچھے والے، انہوں نے ایسے ہی ہاتھ سے ان کا حرکت دیا. تو اس نے پوچھا، صحابی نے بولا کیا ہوا؟ بولے تم کو معلوم نہیں یہ عرب نہیں ہے، یہ تو ایران کے شاہ ایران کی دسترخوان ہے. وہ تو کہے گا کہ ہم تو کھانے پر کی للچا ہے، ہمارے اندر لالچ ہے اور ہم اس کے حارث ہے. تو صحابی بہت غصہ ہو گیا اور فرمایا تم کیا کہتے ہو مجھے؟ انترک سنت حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم لمرضات هذا الحمقى، ان بیوقوفوں کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے میں میرے حبیب کا سنت چھوڑ دوں؟ یہ حالت تھا. آج ہمارا ایمان کا کیا حال ہے ہم خود ہی دیکھیں. کسی شادی کی مجلس میں گیا تو سنت کہا جاتے ہیں، کسی اور ماحول میں گر گیا تو اس میں کیا ہمارا حالت ہوتا ہے. یہ ایمان کی کمزوری کا دلیل ہے. اسی لیے دوستو یہ جو تحریک ایمان، یہ دعوت والا محنت چلائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہی مقصد یہی ہے کہ ہمارے ایمان میں قوت آ جائے کہ ہر حال میں ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، ہم تو اللہ کی زندگی چلائیں گے اللہ کے حکم کو دیکھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر. اس سے چاہے بیوی خوش ہو یا ناراض ہو، اولاد خوش ہو یا ناراض ہو، میرے ماحول کیا کہے،
میرا بستی والا کیا کہے، یہ ایمان والے کی دیکھنے کی چیز نہیں ہے. ایمان والا تو وہ دیکھے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مجھے کیا بتا کے گیا ہے، راستہ میں ڈھال دیا. پھر یہی ختم نہیں ہوا بات، فوراً بھاگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جن برتن میں ہم شراب رکھتے تھے اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. مشکات شریف میں لمبا حدیث ہے. بھائی بزرگوں اور دوستوں، ابتدا میں یہ سارے چیز کو سے منع فرمایا تھا کہ ان کی دل سے بھی اس کا محبت اور اس کا ذکر بھی چلے جائے. فردہ کی حکم نازل ہوا تو دوستو جب اعلان ہوا، مسلمان صحابیت میں سے ایک وہ گھر واپس آ رہے تھے، قریب پہنچ گئے تھے، اتنے میں آواز سنی تو راستے کے کنارے میں بیٹھ گئی. بچہ کو بھیجا کہ چادر لے آؤ، چادر لے آیا، اپنا بدن کو ڈھاکا. پھر وہ گھر میں پہنچے. شوہر نے کہا کہ آ جاتے، تو کیا جواب دیا کہ ہم جب اللہ کے حکم ہمارے کان میں پہنچ گیا، اس کے بعد میں گھر میں آؤں، اتنے میں میرا موت آ جائے تو میں تو اللہ کی نافرمان بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. دوسروں